قم شہر بوقت عصر 22 مارچ 1963۔ شاہ کی فوج مدرسہ فیضیہ میں داخل ہوتی ہے اور طلباء و اساتذہ پر تشدد کرتی ہے، جس بنا پر بعض لوگ شہید اور زخمی ہو جاتے ہیں۔ فیضیہ سے کچھ دور آقائے روح اللہ خمینی کا گھر تھا اور گھر کے باہر آقائے خامنائی اور ان کے دوست باری باری پہرا دے رہے تھے کہ آقائے خمینی کی طرف سے پیغام آیا کہ آپ سب لوگ چلے جائیں۔ امام کی جانب سے میرے لیے پیغام آیا ہے کہ آپ سب چلے جائیں۔ ہم نے کہا ہم نہیں جائیں گے۔ کہا امام کہتے ہیں کہ میں اس بات پر راضی نہیں ہوں کہ کوئی یہاں ٹھہرے۔ آقائے خامنائی مدرسہ حجتیہ میں اپنے کمرے میں واپس آ گئے۔ ان کا خیال تھا کہ مدرسہ فیضیہ کے جیسا واقعہ ادھر بھی رونما ہو سکتا ہے۔ وہ سوچ رہے تھے کہ پہلوی نظام کے ساتھ مقابلہ کرنے کے دوران ہو سکتا ہے کہ وہ شہید ہو جائیں۔ اس وقت ان کی عمر 24 سال تھی، لہٰذا وہ بیٹھ گئے اور وصیت لکھنا شروع کر دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبداللہ علی بن جواد الحسینی الخامنئی غفر اللہ لہما یشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له وان محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ عبده ورسولہ وخاتم الانبیاء اللهم هذا ایمانی وهو ودیعتی عندک اسألک ان تردها الی وتلقنها ایای یوم حاجتی الیها بفضلک ومنک وکرمک۔ میری سب سے اہم وصیت یہ ہے کہ میرے دوستوں، عزیز و اقارب، جن کے ساتھ یا جن کی یاد میں میری زندگی کی بہترین ساعتیں گزری ہیں، مجھے معاف کر دیں اور اس فریضے کو اپنے ذمے لیں کہ مجھے حقوق الناس کے بوجھ سے رہا و آزاد کرا دیں۔ ممکن ہے کہ میں خود نہ کر سکوں کہ جس کسی کے بارے میں میری زبان سے کچھ برا نکل گیا ہو یا میں نے ان کی برائی کسی سے سن لی ہو، ان سب سے معافی طلب کر سکوں۔ اس اہم اور ضروری کام کو میرے دوست و عزیز میرے لیے انجام دیں۔ مالی اعتبار سے میرے پاس کچھ نہیں، لیکن میرے قرض بھی ادا کر دیں۔ جو میں نے قرض لے رکھے ہیں ان کی تفصیل ایک الگ صفحے پر تحریر کر دی ہے۔ میری جو چند کتابیں ہیں انہیں بیچ کر یہ قرض ادا کیے جائیں۔ جو کوئی بھی مجھ سے قرض لینے کا دعوے دار ہو، چاہے اس صفحے میں اس کا نام نہ ہو، تب بھی اس کی بات کو تسلیم کرتے ہوئے قرض ادا کیا جائے۔ میرے ماں باپ جو میری موت پر سب سے زیادہ غم و اندوہ میں ہوں گے، ان کے لیے میں یہ حدیث مبارکہ بیان کروں گا کہ لہٰذا میرے اجداد کے مصائب کا ذکر کرنے سے مجھے بھلا دیں گے۔ انشاءاللہ مزید کہنے کو کچھ نہیں۔ اللهم اجعل الموت اول راحتی و آخر مصیبتی واغفر لی وارحمنی بمحمد وآل الاطهار العبد علی الحسینی الخامنئی۔ آقائے خامنائی نے وصیت کے ساتھ ایک اور کاغذ لف کیا جس میں قرض خواہوں اور وصول شدہ قرض کی مقدار لکھی تھی۔ تقریباً 100 تومان مقدس زادہ تاجر الکمشہ مشہد، 30 تومان سے کم درزی کنگ مشہد، 2 یا 3 تومان عرب درزی کم۔ کوچہ حجتیہ کم میں سید حسن پرچون فروش کی قرض والی کاپی کے مطابق چونکہ اس سے مسلسل ایک لین دین رہتا تھا، اس لیے کل رقم کا نہیں پتا۔ تقریباً 32 تومان از سید حسن ثانوی کم، اسی طرح 32 تومان از شیخ اکبر ہاشمی رفسنجانی کم۔ عام طور پر طالب علم ان سے قرض لے لیا کرتے تھے، ان کی مالی حالت اچھی تھی لہٰذا ان سے قرض لیتے تھے۔ سید مروارید کتاب فروش کم کی قرض والی کاپی کے مطابق، سید مصطفی کتاب فروش کم کی قرض والی کاپی کے مطابق 10 تومان از سید علی حجتی کرمانی، شاید 5 تومان از آقائے محمد تندور والا۔ مشہد میں ہمارے گھر کے قریب میں اس شخص کے لیے دعا گو ہوں جو مجھے اس قرض کی لعنت سے نجات دلائے۔ کچھ قرض ایسے ہیں جو قرض خواہوں کے منصفانہ بیان پر منحصر ہیں۔ وصیت لکھنے کے ایک دن بعد آقائے خامنائی اپنے دوست جعفر شبیری زنجانی کے ہمراہ امام خمینی کے گھر گئے۔ ہم امام خمینی کے گھر گئے۔ راستے میں آقائے خامنائی نے اپنی جیب سے وصیت نامہ نکالا اور مجھے دیا۔ کہا یہ میں نے کل لکھی ہے، یہ میری وصیت ہے، تم اسے اپنے پاس محفوظ رکھنا۔ اب چونکہ ہم امام خمینی کے گھر جا رہے ہیں اور اس بات کا امکان ہے
کہ ہم کسی مشکل میں گرفتار ہو جائیں۔ پھر جب آقائے خامنئی اس ملک کے صدر بن گئے تب میں نے یہ وصیت ان کے حوالے کی، جب کہ اتنے سالوں تک وصیت میرے پاس رکھی رہی تھی۔ اس قسط میں آقائے خامنائی اور امام خمینی کے انقلاب سے پہلے یعنی 1961 سے 1963 تک دو طرفہ تعلق کو دکھایا گیا ہے۔ تو خامنائی تم ہو؟ میں نے کہا جی ہاں۔ پھر بولا اچھا تو یہ جس خامنائی کی باتیں کرتے ہیں وہ تم ہو؟ سولہ اکتوبر سن 1962 کو ایرانی اخبارات نے انتخابی قوانین میں اصلاحات اور صوبائی پارلیمنٹس کے بعض قوانین میں ترمیم کے بارے میں تفصیلات شائع کی۔ شاید کوئی پوچھے کہ ان اصلاحات سے شاہ کا کیا مقصد تھا۔ اصل میں اس نے انتخابات اور بعضی ملکی قوانین کو اپنے حق میں تبدیل کیا تھا۔ اس نے قانونی طور پر ملک کی اسلامی پہچان کو ختم کر دیا تھا۔ مشروطہ قانون کے تحت ملک کا رسمی مذہب 12 امامی تھا، جسے اس نے کالعدم قرار دے دیا تھا۔ سال 41 شد و 1962 کا سال تھا۔ سرکاری اور غیر سرکاری سطح پر بعض مسائل پیش آئے۔ اس موقع پر ہم نے پہلی مرتبہ امام خمینی کے سیاسی رخ کو دیکھا۔ جب مقابلہ شروع ہوا، حقیقت میں ہم نے محسوس کیا کہ وہ شخصیت جو ہمیں فکری اور روحی لحاظ سے مطمئن کر سکتی ہے، خدا کی قسم یہی ہے۔ دیگه احساس کردیم که اون شخصیتی که میتوانه از لحاظ فکری و روحی ما رو اشباع کنه ایشونه و لاغه۔ روح اللہ نے قانونی اصلاحات کی مخالفت کر دی۔ ان کی مخالفت بہت سخت اور واجگاف تھی، اس میں کسی قسم کا ابہام نہ تھا۔ یہ اصلاحات دین کے خلاف ہیں۔ شاہ کے نام ایک خط میں اصلاحات کو منسوخ کرنے
اور صدر اسد اللہ علم کو ایک الگ خط میں اس قانون کو نافذ نہ کرنے کی تاکید کی۔ پھر انہوں نے درخواست کی کہ اس خط کو شائع کر کے عوام میں تقسیم کیا جائے۔ میں مدرسہ حجتیہ میں داخل ہوا۔ میں نے دیکھا کہ امام کا اعلان مدرسے کی دیوار پر چسپاں ہے۔ وہیں رک کر میں نے وہ پڑھا۔ پھر میں نے سجدہ کیا۔ یا حالت سجدے کا مجھے احساس ہوا کہ ہمیں ایک عظیم روحانی، مضبوط، طاقتور اور اثر و نفوذ رکھنے والی شخصیت مل گئی ہے، جو یہ کہتی ہے کہ اگر تم لوگوں کو شک ہے تو کم تشریف لائیں، تاکہ علماء آپ کو سمجھائیں کہ اس میں کہاں شرعی اعتراض پایا جاتا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی شرعی اعتراض موجود نہیں۔ آقائے خامنائی پہلے دن سے ہی آقائے خمینی کے کارکنوں میں شامل ہو گئے تھے۔ اس کے بعد وہ اور ان کے دوست خمینیوں کے عنوان سے مشہور ہو گئے۔ یہ بات بہت واضح تھی اور سب لوگ جانتے تھے، جیسا کہ ایک دعا میں ہے، والمعروفین بتصدیقنا ایاکم۔ جس زمانے میں آقا خمینی کی تحریک زوروں پر تھی، ہم اس وقت ان کے دروس میں شرکت کیا کرتے تھے۔ جب ان کا درس مسجد اعظم منتقل ہوا، جوان طالب علم امام خمینی کے درس سے پہلے اور بعد میں گریہ کیا کرتے تھے۔ یہ رونا کسی کی موت پر نہ تھا، بلکہ امام خمینی کا طلباء کو تنبیہ کرنے کی وجہ سے تھا کہ کہیں ان ظالموں کے مقابلے میں کوتاہی نہ ہو جائے، اور جو کوئی کوتاہی کرے گا وہ خدا کے سامنے جواب دہ ہوگا۔ اسی بنا پر وہ گریہ کیا کرتے تھے۔ سب سے پہلا کام امام کی گفتگو اور خطوط کو چھاپنا اور تقسیم کرنا تھا۔ آقائے خامنائی اور ان کے رفقا نے چھاپنے والی ایک مشین کا بندوبست کیا۔ جب امام خمینی کی تحریک شروع ہوئی، آقائے خامنائی ابتدا سے ان کے ہمراہ تھے، اور جب امام خمینی نے پہلا بیان جاری کیا تو میں نے اور میرے چھوٹے بھائی ابراہیم شبیری نے اسے چھاپا۔ مجھے یاد آ رہا ہے کہ ابتدائی بیانیے نہیں چھپے تھے، بلکہ ان کی تصویر بنا کر انہیں تقسیم کیا گیا تھا۔ پھر وسائل کی کمی کے باوجود ہم نے ایک سادہ چھاپ خانہ مشین مہیا کر لی۔ ہم کسی سے چندہ نہیں مانگتے تھے، حتیٰ امام سے بھی کوئی پیسہ نہیں لیتے تھے۔ شہنشاہ ایرانی قوم کے حقیقی قائد مجھے نہیں معلوم کہ انہیں جو الہام ہوا ہے وہ خدا کی جانب سے ہے یا ان کی قوم کی طرف سے ہے۔ سن 1963 کے پہلے دن ایرانی صدر اسد اللہ علم نے ایک کانفرنس میں اس قانون کو منسوخ کرنے کا اعلان کر دیا، لیکن روح اللہ نے کہا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اس خبر کو سرکاری اخبار میں شائع کیا جائے۔ دوسرے دن جب ہم کوچہ حرم سے باہر آئے، وہاں سامنے ایک عطر فروش کی دکان تھی۔ وہاں اخبار رکھے ہوئے تھے۔ ہم نے گزرتے ہوئے اخباروں کی شہ سرخیوں پر نگاہ کی، دیکھا کہ حکومت نے مطالبہ تسلیم کر لیا ہے اور خبر شائع کر دی ہے۔ قم کے جوان ہمیں دیکھ کر مبارکباد کہنے لگے، آقا آپ کو مبارک ہو۔ ہم چونکہ کامیاب ہو گئے تھے، اس لیے ہر کوئی خوشی سے مبارکباد کہہ رہا تھا۔ چون به پیروزی رسیده بودیم و همه خوشحال بودن.
11 जनवरी साल 1963 फकीह और बादशाह के मुकाबले का दूसरा मरहला। शाह की अमरीका से वापसी के कुछ दिन बाद मोहम्मद रजा पहलवी ने बहुत जल्द इक्तिसादी इस्लाहात की खबर दे दी और इसका नाम सफ़ेद इनकलाब रखा। इसकी एक अहम शिक ज़राई इस्लाहात थी। असल बहस मुखालिफ ज़री इस्लाहात पर थी, क्योंकि सफ़ेद इनकलाब में ये ज़री इस्लाहात ईरानी मुल्की ज़राअत को तबाह कर रही थी। किसान को खाद और बीज दिया जा रहा था, लेकिन उनका किसानों के साथ राब्ता गैर मुनसिफाना और जालिमाना था। अलबत्ता इससे महसूल अच्छा हुआ, क्योंकि इसमें किसी एक को काम सौंपा गया था। इसके बाद हुकूमत का किसान के साथ राब्ता ख़त्म हो गया और मोहम्मद रजा पहलवी ने मुल्की ज़राअत को नाबूद कर दिया। शाह ने ज़मीनों को छोटे टुकड़ों में तकसीम कर दिया और फिर उन्हें किसानों के दरमियान बांट दिया, यानी हुकूमत ने ज़मीन को उनके मालिकान से छीन लिया और गरीब किसानों को किसी पुश्त पनाही के बगैर छोड़ दिया। गरीब किसान के पास पैसा न होने की सूरत में जब भी खुश्क साली होगी या किसान किसी परेशानी का सामना करेगा तो उसका महसूल तबाह हो जाएगा, क्योंकि इस मौके पर उसकी मदद करने वाला कोई नहीं। छोटी ज़मीनों को अगर मुनासिब पानी और खाद न दी जाए तो वो ऐसी काली मिट्टी में तब्दील हो जाती हैं कि जिनमें ज़िंदगी गुजारना भी मुश्किल हो जाता है और फिर तदरीजन ज़री ज़मीन नाकाबिले काश्त हो जाती है। ज़राअत न होने के नतीजे में किसान शहरों का रुख करते हैं और वहाँ एक आम मजदूर बन जाते हैं। आका खुमैनी ने सफ़ेद इनकलाब की मुखालिफत की और बार बार इस मुखालिफत पर जोर देते हुए कहा, अगर तुम चाहते हो कि ज़री ज़मीनों को तकसीम करो तो आबाद ज़मीनें गरीब किसानों में ना बांटो, और फिर जिन्हें तुम पुश्त पनाही के बगैर छोड़ दो और यूं हर चीज़ तबाह हो जाएगी। और फिर जिस तरीके से तुमने जिन्हें पुश्त पनाही के बगैर छोड़ दिया तो यूं हर चीज़ तबाह हो जाएगी, बल्कि उन्हें गैर आबाद ज़मीनें दो और फिर उनकी मुकम्मल पुश्त पनाही करो ताकि किसान वहाँ काश्त कर सकें। ईरान जो कि सहयूनियों और इसराइल को ग़िज़ाई अजनास और ज़री महसूलात और आलात बरामद करता था, सफ़ेद इनकलाब के बाद इसराइल से ग़िज़ाई अजनास और ज़री महसूलात और आलात ख़रीदने लगा। वो ईरान जो सबसे ज़्यादा फल और सब्जियाँ बरामद करने वाला मुल्क था, अब शाह के तुफ़ैल अमरीका से गंदम और इसराइल से अंडे दरामद करने वाला मुल्क बन गया। इमाम खुमैनी जिस बात का अंदेशा ज़ाहिर कर रहे थे वो अमली हो गई। इसी बिना पर उनकी मुखालिफत सही साबित हो गई। शाह के सफ़ेद इनकलाब के जवाब में आका खामनाई ने ईरानियों की सबसे बड़ी ईद यानी 9 रोज़ को यौम अज़ा करार दे दिया। मुझे याद है कि हम उन लोगों में शामिल थे जिन्होंने इरादा किया कि दीनी तुलबा काला लिबास पहनेंगे, काले कपड़े या काली कबा पहनेंगे। हमने काले कपड़े सिलवाए, मैं भी गया काली शर्ट ली, क्योंकि काली कबा के लिए मेरे पास पैसे ना थे। हमने देखा कि सिर्फ कुछ ही दिनों के अंदर, ईद के दिन या एक दिन पहले जब हमने काले कपड़े पहने, हर किसी ने काले कपड़े पहन रखे थे। हर तरफ से आपोश लोग नजर आ रहे थे। ناگهان دیدیم آقا این لباس مشکی بوزه خدا دیده دیگه عناصر اصلی لباس مشکی تنشون پیرهن مشکی ها معروف 22 मार्च 1963 की असर में आका खामनाई और आका जाफर जंजानी मदरसा हुजतिया में आका खामनाई के कमरे में थे। उन्होंने इरादा किया कि फैजिया में जो आयतुल्ला गुलपायगानी ने मजलिस अज़ा का एहतमाम किया है उसमें शिरकत करें। मदरसा फैजिया में आयतुल्ला गुलपायगानी की जानिब से एक मजलिस अज़ा का एहतमाम किया गया था। मैं उस वक्त आकाए खामनाई के कमरे में था। जब हम मदरसा हुज्जतिया से बाहर आए तो हमें इत्तला मिली कि मदरसा फैजिया पर शाह की फोर्सेस ने हमला कर दिया है और वो तलबा पर हमला आवर हो गए। हमने चाहा कि वहाँ जाएं और देखें क्या सूरत हाल है।
لیکن بعض افراد نے منع کیا اور کہا بہت خطرناک ہے، وہ دینی طلباء کو مار رہے ہیں۔ میں نے پوچھا کیوں خطرناک ہے؟ بالآخر ایک دو طلباء نے ہمیں روکا اور دریافت کیا کہاں جا رہے ہو؟ ہم نے کہا مدرسہ فیضیہ۔ کہتے ہیں مدرسہ فیضیہ نہ جانا، خطرناک ہے، وہاں طلباء کو قتل کر رہے ہیں، بہت مار رہے ہیں۔ میں نے اپنے دوست سے کہا آئے ہم چلتے ہیں۔ ان میں سے ایک طالب علم ہمارے جاننے والا تھا، اس نے ہمیں پکڑ لیا اور کہا میں نہیں جانے دوں گا، کسی صورت نہیں جانے دوں گا۔ میں نے سوچا کہ یہ خودکشی ہوگی اگر ہم وہاں جاتے ہیں۔ امکان نداره که بزنم کنم برید ولی میدونم که قتل نفس هست، قتل خود هست و اس دن طے تھا کہ جو کوئی بھی طالب علم سڑک پر نظر آئے اسے ساواک کے سپاہی پکڑ لیں اور خوب پٹائی کریں۔ آقا خامنائی اور ان کے دوست نے سڑک پر جانے سے احتیاط کی اور گلیوں سے ہوتے ہوئے آقا خامنائی کے گھر کی طرف چل پڑے۔ اس موقع پر ہمارے ذہن میں آیا کہ ممکن ہے امام کے گھر پر حملہ ہو جائے، لہذا ہمیں امام خمینی کے گھر جانا چاہیے۔ اسی لیے ہم تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے امام کے گھر کی طرف چلتے رہے۔ ہم گلیوں سے گزر رہے تھے کہ اچانک ایک افسر سادہ لباس میں ہمارے سامنے آ گیا۔ زیادہ شراب نوشی کی وجہ سے وہ اپنے آپ میں نہیں تھا، اس کے ہاتھ میں ایک چاقو تھا اور وہ سب کو دھمکیاں دے رہا تھا۔ ہمیں دیکھتے ہی اس نے ہمیں گالیاں دینا شروع کر دیں۔ میں پہلے پہل متوجہ نہیں ہوا۔ آقائے جعفر مجھ سے جلدی معاملے کی تہہ تک پہنچ گئے اور وہ تیزی سے ساتھ والی گلی میں مڑ گئے۔ میں ابھی کھڑا تھا اور میں نے دیکھا کہ وہ مشکوک انداز میں میری طرف بڑھ رہا ہے۔ میں گلی کی طرف چل پڑا، لیکن بھاگتے ہوئے نہیں بلکہ خرامہ خرامہ۔ میں نے دیکھا کہ وہ میرے پیچھے بھاگا۔ وہ چاہتا تھا کہ مجھے سڑک کے بیچ میں لوگوں کے سامنے مارے۔ میں تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا لوگوں کے سامنے پہنچ گیا۔ انہوں نے میرے لیے راستہ بنا دیا، یعنی لوگوں نے محسوس کیا کہ میں اس آدمی سے فرار ہو رہا ہوں۔ انہوں نے میرے لیے راستہ بنایا اور گلی کے اندر مجھے اپنے درمیان لے لیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ میری طرف آنا چاہتا ہے، لیکن لوگوں نے اسے نہیں آنے دیا۔ آقا خامنائی اور ان کے دوست روح اللہ خمینی کے گھر پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ ہم نے دیکھا کہ امام کے گھر کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور امام خمینی نماز پڑھ رہے ہیں۔ شہید عراقی دروازے پر محافظت کے لیے کھڑا تھا۔ ہم نے اس سے پوچھا تم نے دروازہ کیوں بند نہیں کیا؟ حالات خراب ہیں، کسی بھی وقت امام کے گھر پر حملہ ہو سکتا ہے۔ شہید عراقی نے کہا میں بند کرنا چاہ رہا تھا کہ امام نے منع کر دیا اور کہا اگر دروازہ بند کرو گے تو میں حضرت معصومہ کے حرم چلا جاؤں گا اور وہاں تقریر کروں گا۔ اسی لیے میں سوچ میں پڑ گیا کہ شاید اس طرح امام کے لیے کوئی حادثہ پیش آ جائے، لہٰذا دروازہ بند نہیں کیا اور یہیں بیٹھ گیا۔ ہم بھی امام کی حفاظت کرنے کی خاطر وہیں ٹھہر گئے، کہیں نہیں گئے۔ اندر اطلاع پہنچ چکی تھی کہ شاہ کے سپاہیوں نے فیضیہ پر حملے کے دوران ایک طالب علم شہید اور متعدد لوگوں کو زخمی کر دیا ہے۔ ہم وہیں کھڑے رہے اور پھر جب امام کی نماز ختم ہوئی ہم گھر کے اندر چلے گئے۔ ہم امام کے گرد جمع ہو گئے۔ آقا خامنائی نے امام کے پیچھے نماز پڑھی۔ نماز کے بعد ہم امام کے پاس ہی بیٹھ گئے۔ پھر کچھ لوگ جنہوں نے فیضیہ کا واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا آئے اور رونے لگے۔ امام نے جیسے ہی دیکھا کہ لوگ رو رہے ہیں تو وہ بولے کیوں رو رہے ہو، کیوں دوسروں کے جذبات کو سست کرتے ہو؟ یہ ایک لڑائی ہے اور لڑائی میں اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں۔ اس میں مار پیٹ سے لے کر ملک و شہر بدری، جیل اور قتل ہونا ہے۔ اس موقع پر امام خمینی نے قسم کھا کر کہا خدا کی قسم میں یہاں بیٹھا ہوں، میں تیار ہوں کہ وہ یہاں حملہ کریں اور مجھے قتل کر دیں، اور اگر ایسا ہو جاتا ہے تو یہ تحریک مضبوط قدموں اور تیز رفتاری کے ساتھ آگے بڑھے گی۔ امام کی گفتگو باعث بنی کہ گریہ بند ہو گیا اور طالب علموں کے چہروں پر اطمینان اور جوش و جذبہ عیاں تھا۔
احساس کردم که اون چنان نیرومند میں نے محسوس کیا کہ مجھ میں اب اتنی طاقت اور جرت آ گئی ہے کہ اب اگر وہ سارے لوگ اور ایک لشکر فوج بھی حملہ کر دے تو میں اکیلا ان سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار من ہوں۔ یک تنه حاضرم مقاومت کنم. واللہ امام کی گفتگو نے اس قدر گہرا اثر کیا کہ میں کبھی نہیں بھولوں گا۔ آج بھی جو میں ان واقعات کو تفصیل کے ساتھ ذکر کر رہا ہوں، اس کی وجہ یہی ہے کہ اس گفتگو نے مجھ پر اس قدر گہرا اور عجیب اثر کیا تھا۔ عجیب رو در من کرد. 3 دن تک مدرسہ فیضیہ میں ساواکی ظلم و ستم جاری رہا۔ سارے کمرے، لائبریری، طلبہ و اساتذہ پر حملہ کیا گیا اور انہیں زد و کوب کیا گیا۔ حجت یہ کہ طلبہ جن میں آقائے خامنۂ بھی شامل تھے، ان کا گمان تھا کہ ممکن ہے یہاں بھی حملہ ہو جائے، لہٰذا سارے طلبہ وہاں سے چلے گئے۔ شاہی حکومت کے اس رویے کے خلاف امام خمینی نے فیصلہ کیا کہ وہ فیضیہ جائیں گے، جس کے دروازے بند کر دیے گئے تھے۔ حکومت امام بیت امام سے ہم سب طلبہ امام کے ہمراہ چلے اور مدرسہ فیضیہ پہنچے۔ امام مدرسے میں داخل ہوئے اور اندر جاتے ہی بائیں طرف پہلے یا دوسرے کمرے میں بیٹھ گئے۔ طلبہ ان کے گرد جمع ہو گئے۔ امام کے چہرے پر شدید غم و اندوہ کے آثار تھے۔ کسی طالب علم یا خود امام نے کہا، کوئی ذکر مصائب کرے، تو وہاں موجود ایک سید طالب علم نے کربلا والوں کے مصائب پڑھے۔ سب لوگ گریہ کرنے لگے۔ سیدی بلند شد اونجا رویه خوند و همه گریه کرد. پہلوی حکومت کے ساتھ نبرد آزمائی میں امام خمینی نے امامیہ فقہ سے حاصل کردہ اپنی بھرپور صلاحیتوں سے استفادہ کیا۔ امام خمینی نے برملا کہا، اصول دین، قرآن اور دین خطرے میں ہے، لہٰذا تقیہ کرنا حرام ہے اور ہمارا شرعی فریضہ جہاد و دفاع ہے۔ مجھے یاد ہے کہ امام کے خطوط اور بیانات چھوٹے سفید کاغذوں پر ہم چھاپ کر لوگوں میں تقسیم کیا کرتے تھے، لیکن امام کا یہ والا فتویٰ ہم نے ایک بڑے سفید کاغذ پر چھاپا اور اس کی چھپائی بھی بہت عمدہ ہوئی تھی۔ یہ اشتہار بہت زیادہ پھیل گیا۔ مجھے نہیں معلوم یہ سب کیسے ہوا۔ کچھ لوگوں نے خود سے فتویٰ چھاپ کر پھیلا دیا۔ اس چیز نے ایک بم کے جیسا کام کیا۔ محرم کے قریب آنے پر آقائے خامنائی اور ان کے رفقا کو استاد کی جانب سے نئی ذمہ داریاں سونپی گئیں۔ حکم بہت واضح تھا کہ لوگوں کو بتائیں شاہ نے فیضیہ میں کیا کیا ہے۔ آقائے خامنائی کی ذمہ داری لگی کہ وہ بیرجند جائیں، جہاں ایرانی طاقتور شخص اور ملکی صدر اسد اللہ علم پیدا ہوا تھا۔ چھبیس مئی 1963 بامطابق 2 محرم آقائے خامنائی بیرجند پہنچے اور وہاں ایک دینی حوزہ علمیہ کے مہمان بنے۔ وہاں سے آپ نے مساجد، امام بارگاہوں، گھروں میں اور کئی ایک تنظیموں کے پروگراموں میں تقاریر شروع کی، یہاں تک کہ 7 محرم کا دن آ گیا۔ آپ نے ارادہ کیا کہ بیرجند کی مرکزی جامع مسجد مصلی میں خطاب کریں۔ یہاں آقائے خامنائی نے کم میں پیش آنے والے واقعات پر تقریر کی، فیضیہ کے واقعے کا ذکر کیا، شہید اور زخمی ہونے والے طلبہ کا بتایا اور اپنے استاد امام خمینی کا تعارف کروایا۔
اونقدر گریه کردن لوگوں نے بہت گریہ کیا، اس قدر زیادہ کہ جب سے میں ممبر پر جا رہا تھا تب سے اس وقت تک میں نے اپنی عمر میں کبھی ایسا نہیں دیکھا تھا۔ میں نے طلباء و اساتذہ پر تشدد، قرآن و امامے کی بے حرمتی اور مال و اسباب کو غارت کرنا، نیز جو کچھ دیکھا تھا اور لوگوں سے سنا تھا سب کچھ بیان کر دیا۔ اس کے بعد میں نے کربلا والوں کا ذکر مصائب کیا۔ میں نے محسوس کیا کہ کربلا کی مصیبت پر لوگوں نے زیادہ عکس العمل نہیں کیا۔ حقیقت یہ تھی کہ ظاہر میں فیضیہ کے مصائب کی تاثیر مصائب کربلا پر غالب آ گئی۔ اس وقت میں متوجہ ہوا کہ امام نے کس قدر گہرائی، حکیمانہ اور دور اندیشی کے ساتھ اس واقعے کی تاثیر کا اندازہ لگایا تھا، اور محرم سے زیادہ مؤثر کوئی اور دوسرا وقت نہ تھا جس میں امام حسین علیہ السلام کے ذکر مصائب کے ساتھ ہی مستقبر حکومت کے ایوانوں میں زلزلہ پیدا کر دیا جائے۔ 9 محرم کی صبح انٹیلیجنس فورسز اس مدرسے میں پہنچی جہاں آقا خامنائی رہائش پذیر تھے۔ صبح بزرگی نماز خوندی، من داشتم تعقیبات می‌خوندم، میگم که جب ہم نے فجر کی نماز پڑھ لی میں تعقیبات پڑھ رہا تھا، اور چونکہ مدرسے کا دروازہ وغیرہ نہیں تھا میں نے دیکھا ایک آدمی میرے کمرے میں کھڑا ہے۔ میں نے پوچھا تم یہاں کیوں آئے ہو؟ کہنے لگا اٹھو میرے ساتھ مرکز امن چلو، باقی بعد میں بتائیں گے۔ میں نے پوچھا تم مجھے حکم پہنچانے آئے ہو یا گرفتار کرنے آئے ہو؟ کہتا ہے کہ میں گرفتار کرنے آیا ہوں۔ پھر میں نے 2 رکعت نماز استخارہ پڑھی اور 100 مرتبہ استغفر اللہ کا ورد کیا۔ میں نے نماز پڑھی اور استخیر کی تسبیح کی، تو پھر میں ان کے ہمراہ چل پڑا۔ وہ جو مامور میرے کمرے میں تھے انہیں میرے عمل نے متاثر کیا، اور ان کے لہجے اور گفتگو میں تبدیلی تھی، جبکہ مجھے بالکل بھی خوف نہ تھا، میں پرسکون تھا۔ البتہ یہ صورتحال میرے لیے پہلی مرتبہ تھی۔ اس کے باوجود مجھے کسی قسم کی گھبراہٹ نہ تھی، کسی حد تک ہیجانی کیفیت تھی لیکن خوف و ہراس نہ تھا۔ یہ عجیب بات تھی۔ وحشت مطلقا نبود. اینو تعجب می‌کرد. آقا خامنائی کو قریبی تھانے میں لے جایا گیا اور وہاں تفتیشی افسر نے پوچھ گچھ شروع کر دی۔ آپ کی زندگی میں یہ پہلی مرتبہ تھا کہ آپ سے پوچھ گچھ ہو رہی تھی۔ تفتیشی افسر نے پوچھا تم نے ایسا کیا کیا ہے؟ میں نے کہا مدرسہ فیضیہ کے بارے میں لوگوں کو بتایا ہے، کیونکہ یہ مسئلہ میرے لیے اہم تھا۔ میں خود بھی ایک طالب علم ہوں، میں نے یہ واقعہ دیکھا ہے، مجھ پر اس کے اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ میں چاہتا تھا کہ لوگ بھی اس واقعے سے آگاہ ہوں۔ مجھے نصیحتیں کرنا شروع ہو گیا۔ مجھے کہا تم وعدہ کرو آئندہ ایسی باتیں نہیں کرو گے اور اس کے بعد تم جا سکتے ہو۔ میں نے کہا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ کہتا ہے کہ اگر تم نے وعدہ نہ کیا تو میں مجبور ہوں کہ تم پر سختی کروں، کیونکہ مجھے حکم دیا گیا ہے۔ میں نے کہا مجھے بھی حکم دیا گیا ہے، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اس پر بات کروں۔ ایک دم اس کی آنکھیں کھل گئیں، وہ سوچ میں پڑ گیا کہ کیا حکم ہو سکتا ہے، کس نے حکم دیا ہے، یا کوئی بات اس سے بھی زیادہ اہم ہے۔ مجھ سے پوچھتا ہے کہ تمہیں کس نے حکم دیا ہے؟ میں نے کہا خدا نے۔ اس آدمی پر اس بات کا گہرا اثر ہوا، لیکن پھر بولا اس کام میں خطرہ ہے، زحمت اور تکلیف ہے، مشکلات ہیں، تم ابھی جوان ہو۔ میں نے جواب دیا کہ میرا خیال ہے کہ تم لوگ سزائے موت دینے سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کے پاس اس سے بڑی کوئی سزا ہے ہی نہیں۔ میں خود کو سزائے موت کے لیے تیار کر چکا ہوں، جبکہ باقی سب سزائیں اس سے کم ہیں۔ آقا خامنائی کو اس شرط پر کہ آئندہ وہ ممبر پر نہیں جائیں گے اور کوئی تقریر نہیں کریں گے رہا کر دیا گیا، لیکن بیر جن سے دور آقا روح اللہ خمینی نے 10 محرم کو پہلوی شاہ کے خلاف دھواں دار تقریر کی۔ فقیہ نے شاہ پر شدید تنقید کی۔ انہوں نے اس پر امریکہ اور صہیونیوں کی غلامی کا الزام لگایا۔ انہوں نے اسے ایک برا اور بدبخت آدمی کہا۔ لہٰذا 5 جون 1963 کو 48 گھنٹوں سے کم وقت میں روح اللہ خمینی کو گرفتار کر لیا گیا۔ اسی دن صبح قم، تہران، شیراز اور مشہد میں حکومت مخالف مظاہرے شروع ہو گئے۔ شاہ کی پولیس نے ان مظاہرین پر گولی چلا دی جو اپنے مرجع تقلید کی رہائی کا جائز مطالبہ کر رہے تھے۔ تقریباً 3000 لوگ شہید ہو گئے۔ انقلاب کی کامیابی کے بعد انقلابی ادبیات میں اس دن کو 5 جون کے قیام کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔
10 محرم کو بعد از نماز ظہر کا وقت تھا یا شام تھی، میں نے امام خمینی کی گرفتاری کی خبر سنی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ امام خمینی کو گرفتار کر لیا جائے۔ میرے لیے یہ تصور کرنا بھی محال تھا کہ امام خمینی کو گرفتار کیا جا سکتا ہے، نہ ماننے والی بات تھی۔ میں نے کہا ایسا کیوں ہوا، کب، کیسے؟ میں نے سوچا اب یہ ممکن ہے کہ مجھے بھی دوبارہ گرفتار کر لیا جائے۔ امام خمینی کو قید کر لیا ہے تو اب ضرور ان کے قریبیوں کو بھی پکڑیں گے۔ روح اللہ کی گرفتاری کے 4 دن بعد آقا خامنائی کو ایک مرتبہ پھر گرفتار کر لیا گیا۔ بیر جند کے مدرسے میں جہاں میں رہائش پذیر تھا، لوگوں کی کثیر تعداد جمع ہو گئی۔ وہ مجھے گرفتار کرنے کی خبر پر سراپا احتجاج تھے اور نعرے بازی کر رہے تھے، لیکن میں نے سر بلند، مطمئن اور حشاش بشاش چہرے کے ساتھ لوگوں سے خدا حافظی کی اور باہر چلا گیا۔ انہوں نے مجھے گاڑی میں سوار کیا اور چل دیا۔ آقا خامنائی کو مشہد میں اس جیل میں لے گئے جو 5 جون کے مظاہرین کے قیدیوں سے بھری ہوئی تھی۔ جو ہی میں نے جیل میں قدم رکھا، پولیس والوں نے مجھے زبان کی اذیت دینے کی خاطر بدترین گالیاں دینا شروع کر دی۔ جو بدماش لوگ پہلے سے قید تھے وہ بھی مجھے برا بھلا کہنا شروع ہو گئے، مسلسل میری توہین اور تحقیر کر رہے تھے۔ اس وجہ سے وہ رات میرے لیے بہت اذیت ناک تھی۔ مجھے ایک چھوٹے سے تاریک کمرے میں لے گئے، باہر سے دروازہ بند کیا اور چلے گئے۔ میں وہاں اکیلا رہ گیا۔ آقا خامنائی نے پہلے ہی دن سنا کہ قیدی علماء کی داڑھی بلیڈ سے مونڈ رہے ہیں، لیکن جب معلوم ہوا کہ جیل کا نائب بلیڈ استعمال نہیں کر رہا بلکہ مشین استعمال کر رہا ہے تو آپ خوش ہو گئے۔ میں اس واقعے سے اس قدر خوش تھا کہ میں نے غیر ارادی طور پر نائی اور روٹی لگانے والے سے باتیں کرنا شروع کر دی اور ہنسی مذاق کرنے لگا۔ یعنی خوشی کے احساس اور فرط جذبات سے میں اپنے آپ کو نہیں روک سکا۔ میں مسلسل باتیں اور مزاح کر رہا تھا۔ جب اس نے اپنا کام ختم کر لیا تو وہ حیران تھے کہ میں کیسا عالم دین ہوں۔ وہ داڑھی مونڈ کر مجھے تکلیف دے رہے ہیں اور میں اس پر کتنا خوش ہوں۔ وہ نہیں سمجھ پا رہے تھے کہ میری خوشی کی وجہ کیا ہے، جبکہ میرے لیے بلیڈ سے داڑھی نہ مونڈنا خوشی کا باعث تھا۔ بہرحال اس نے اپنا کام ختم کیا، میری داڑھی بہت کم کر دی، اور جب آئینہ اٹھانے لگا تو میں نے کہا استاد یہ آئینہ مجھے دینا، میں نے کئی سالوں سے اپنی ٹھوڑی نہیں دیکھی، میں ذرا اپنی ٹھوڑی دیکھ لوں۔ وہ ہنسنے لگا اور آئینہ مجھے دے دیا۔ میں نے جب آئینہ دیکھا تو حیران رہ گیا کہ میں خود کو بھی نہیں پہچان پا رہا تھا۔ آپ زیادہ دیر جیل میں نہ رہے اور تیسرے ہی دن آپ کی رہائی کا حکم نامہ آ گیا۔ آقا خامنائی رہائی کے بعد سیدھے اپنے والدین کے پاس پہنچے۔ وہ اپنے ماں باپ کے رد عمل کا سوچ رہے تھے، اور جس چیز نے انہیں زیادہ حیران کیا وہ بغیر داڑھی کے چہرہ تھا۔ میں جیل سے جلدی رہا ہو گیا۔ اس موقع پر میری داڑھی نہ تھی۔ میں اپنے گھر پہنچا، اندر داخل ہوا، میرے والدین اور بھائی وغیرہ بیٹھے تھے۔ انہوں نے اچانک دیکھا میری داڑھی نہیں ہے۔ یہ بات ان کے لیے بہت دلچسپ تھی۔ حوزہ علمیہ قم میں ماہ رمضان کی چھٹیاں قریب تھیں۔ امام خمینی کے شاگردوں نے ارادہ کیا کہ فیضیہ کے واقعے 5 جون کے قیام
اور اپنے استاد کی مظلومیت و قید سے آگاہی کی خاطر دیہاتوں اور شہروں میں تبلیغ کے لیے جائیں گے۔ اجلاس کے دوران میں نے اظہار کیا کہ مجھے جہاں کہیں گے میں چلا جاؤں گا۔ کسی نے کہا زاہدان، میں نے کہا مجھے کوئی اعتراض نہیں، اور میں زاہدان چلا گیا۔ زاہدان افغانستان اور پاکستان کی سرحد پر واقع شہر ہے۔ یہاں کے شہری زیادہ تر بلوچ ہیں، اکثریت اہل سنت والجماعت کی ہے، اور کچھ شیعہ اثنا عشری بھی ہیں۔ رمضان المبارک 1965 کو آقا خامنائی زاہدان پہنچے۔ پہلی مرتبہ تھا کہ وہ زاہدان آئے تھے۔ شہر میں پہنچتے ہی وہ جامع مسجد چلے گئے اور وہاں سے جامع مسجد کے امام جماعت آقا محمد قفمی کے گھر پہنچے۔ حوزہ علمیہ مشہد کے زعیم آقا ہادی ملانی تھے۔ انہوں نے آقا خامنائی کے کہنے پر آقا قفمی کو ایک رقعہ لکھا، جس میں انہوں نے اپنے شاگرد آقا خامنائی کے زاہدان سفر کرنے کی اطلاع دی اور ان سے آقا خامنائی کے معاملات میں مدد و تعاون کرنے کی درخواست کی۔ اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم اجعل قوتي في طاعتك ونشاطي في عبادتك ورغبتي في صلاتك وزهدي فيما يجبني عليم عقابك۔ 15 ماہ رمضان المبارک بمناسبت ولادت امام حسن علیہ السلام آقا خامنائی جامع مسجد آئے اور تقریر کی۔ مسجد میں بیٹھے ساواکی افسر رپورٹ لکھ رہے تھے۔ آقا خامنائی نے امام خمینی کے لیے دعا پر اپنی تقریر ختم کی۔ اس بات سے مقرر کی پہلوی نظام کے ساتھ مخالفت واضح تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں ایک قومی طالب علم کی گرفتاری کی خاطر جامع مسجد کا محاصرہ کر لیا گیا۔ آقا خامنائی کو اس بات کی توقع تھی۔ آپ ذہنی طور پر تیار تھے، کیونکہ آپ جب زاہدان آئے تھے تو اپنے ہمراہ پرانے کپڑے لائے تھے تاکہ اگر وہاں گرفتار ہو جائیں اور ان پر تشدد کیا جائے تو وہ پہلے سے اس کے لیے آمادہ ہوں۔ لہٰذا انہوں نے پرانے کپڑے زیب تن کیے اور نئے کپڑوں کو چھوڑ آئے تھے۔ میں نے پرانے کپڑے پہنے، اس وجہ سے نہیں کہ میں ایک غریب طالب علم تھا اور کپڑے پھٹنے کا ڈر تھا، بلکہ یہ ایک طرح کا جنگی لباس تھا۔ آقا خامنائی کو ساواک کے حوالے کر دیا گیا۔ اس رات وہ زاہدان کی فوجی جیل میں رہے۔ وہ لوگ زخم زباں تحقیر و توہین کر رہے تھے، انتہائی بدترین اور گندی زبان استعمال کر رہے تھے۔ مجھے وہ رات نہیں بھولے گی، غیر انسانی رویے تھے۔
انہوں نے بہت برا سلوک کیا. میں ڈرا ہوا نہیں تھا اور نہ ہی بعد میں کوئی خوف طاری ہوا، لیکن صرف اتنا تھا کہ مجھے اکیلا پن محسوس ہو رہا تھا. میں نے محسوس کیا کہ آج اس ذات کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو میری مدد کر سکے اور میں خدا سے پناہ حاصل کروں. دوسرے دن آقا خامنائی کو تہران کے لیے ہوائی جہاز کے ذریعے زاہدان ایئرپورٹ سے مہرآباد ایئرپورٹ لے جایا گیا. وہاں سے انہیں قزل قلعہ جیل بھیج دیا گیا. جب میں قزل قلعہ پہنچا تو میں نے دیکھا کہ درمیان میں عمومی جیل ہے اور ایک باغیچے کے دائیں بائیں دو طرف 2 تنگ راستے تھے جہاں انفرادی سیل تھے. جب میں قید میں تھا تو میں نے قزل قلعہ کی ایک تصویر ذہن میں بنا لی تھی. پھر جب میں رہا ہوا تو میں نے کچھ ادھر ادھر کی معلومات اور اپنی ذہنی تصویر کے مطابق کاغذ پر قزل قلعہ کا ایک نقشہ بنایا تاکہ اپنے دوستوں کو دکھا سکوں. انفرادی سیلوں میں سے بائیں طرف کے ایک سیل میں مجھے رکھا گیا تھا. 26 فروری 1964 کو آقا خامنائی کی رہائی کا حکم جاری ہوا. اس وقت آپ کی عمر 25 برس تھی. آپ نے تہران چھوڑنے سے پہلے ارادہ کیا کہ اپنے قیدی دوستوں سے ملاقات کریں جن کے ساتھ ایک وقت گزرا تھا. آپ نے کتابیں، پھل، کشمش اور حلوہ خریدا. مزید ہر قیدی دوست کی پسند کے مطابق کچھ نہ کچھ تحفہ لے لیا تھا تاکہ وہ خوش ہو جائے. آپ کا دوبارہ قید ہو جانے کا تجربہ تھا، لیکن یہ پہلی مرتبہ تھا کہ آپ قیدیوں سے ملاقات کے لیے جیل جا رہے تھے. آپ نے وہاں بعض پولیس والوں کے لیے بھی تحفے خریدے. یہ کام آپ کے لیے نیا، عجیب اور خوشی والا کام تھا. قزل قلعہ تہران سے رہائی کے بعد آقا خامنائی والدین سے ملنے کے لیے مشہد چلے گئے. وہ اپنے والد کی آنکھوں کی بیماری کے بڑھنے سے بے خبر تھے. آقا جواد خامنائی کی آنکھیں بہت خراب ہو چکی تھیں. انہیں چلنے کے لیے کسی کا سہارا لینا پڑتا تھا. اس موقع پر میں نے پہلی مرتبہ محسوس کیا کہ والد صاحب چلنے پھرنے کے لیے کس قدر کسی سہارے کے محتاج تھے، خاص طور پر اس آخری سال کہ جب میں قم یا انقلابی سرگرمیوں میں مصروف تھا اور مجھے اس صورتحال کی خبر نہ تھی جس میں والد صاحب نے اکیلے ہی وقت گزارا. یہ بات میرے لیے بہت مشکل اور ناگوار تھی. باپ بیٹے نے ارادہ کیا کہ علاج کی خاطر تہران جائیں. آقا جواد بہت سے ڈاکٹروں کے پاس گئے لیکن سب نے کہا اب آنکھیں قابل علاج نہیں. اسی دوران امام خمینی کی رہائی اور قم واپسی کی خبر شائع ہوئی. وہ 10 مہینے تک قید رہے تھے. جب تہران میں خبر عام ہوئی تو آقا خامنائی والد صاحب کے ہمراہ قم چلے گئے. میرے والد صاحب اور امام کے درمیان بہت سی ملاقاتیں ہو چکی تھیں. جوانی کے زمانے سے دونوں دوست تھے. میرے والد امام سے 7-8 سال بڑے تھے. جب میں اپنے والد کے ہمراہ امام کے کمرے میں داخل ہوا میں نے محسوس کیا کہ امام میرے والد کی آنکھوں کی تکلیف دیکھ کر کس قدر پریشان ہوئے، اور اس ملاقات میں جو بات مجھے نہیں بھولے گی وہ امام کی طرف سے میرے لیے خاص انس اور محبت کا اظہار تھا. جب میں نے امام کی دست بوسی کی تو انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کچھ دیر کے لیے میرے ہاتھ کو گرم جوشی کے ساتھ دبایا.
میں نے محسوس کیا کہ امام مجھ سے ایک خاص انس و محبت رکھتے ہیں. محبت، تشویق و اظہار لطف خاصی. جس عرصے میں آقا خامنائی اپنے والد کے ہمراہ مشہد میں رہے، کئی مرتبہ قم تشریف لے گئے. وہ کوئی فیصلہ کرنا چاہتے تھے جس میں انہیں دقت پیش آ رہی تھی، ایسا فیصلہ جو ان کی زندگی کے راستے کو متعین کرنے والا تھا. کیا وہ قم میں ٹھہر جائیں یا مشہد میں اپنے والد کے ہمراہ رہیں؟ قم ان کا علمی مستقبل سرزمین انقلاب و رہبر تھی. مشہد ان کے بوڑھے اور نابینا والد کی جائے پیدائش تھا. میں سوچ میں تھا کہ اگر قم ٹھہروں تو مشہد میں میرے والد اکیلے ہیں اور ان کی زندگی بہت مشکل ہو جائے گی، جس پر میرا ضمیر مطمئن نہ ہوگا. اگر میں مشہد میں ٹھہر جاؤں تو قم ہاتھ سے نکل جائے گا، اور میں اپنی دنیا اور آخرت کو قم میں دیکھ رہا تھا. میں ایسا تصور کر رہا تھا کہ میری دنیا و آخرت قم میں ہی ہے. قم سے ہاتھ کھینچنا یعنی دنیا و آخرت سے ہاتھ دھونا ہے. میرے اس دوست پروردگار اس پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے نے مجھ سے ایک عجیب جملہ کہا جس نے میرے اوپر بہت گہرا اثر کیا. اس نے کہا، تم خدا کی خاطر جاؤ، مشہد میں اپنے والد کے پاس ٹھہرو، خدا تمہاری دنیا و آخرت کو قم سے مشہد لے آئے گا. یہ سننے کے بعد میں اچانک منقلب ہو گیا، اور میں نے سوچا کہ حقیقت میں اگر میری دنیا و آخرت قم میں ہوگی تو سچ یہی ہے کہ وہ قادر مطلق ہے. میں جب خدا کی خاطر یہ کام کروں گا تو خدا بھی ایسا ہی کر سکتا ہے. میں نے کہا، مجھے قبول ہے. دوست کے پاس سے اٹھا اور گھر آ گیا. میں نے ماں باپ سے کہا میں مشہد ہی میں رہوں گا. وہ خوشی سے یقین نہیں کر رہے تھے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ میں مشہد ہی میں رہوں گا. آقا خامنائی کو مشہد واپس آئے ہوئے زیادہ وقت نہیں ہوا تھا کہ ان کی والدہ خانم ختیجہ اپنے بیٹے کی شادی کی فکر کرنے لگی. آقا خامنائی نے محمد اسماعیل خجستہ باقرزادہ کی بیٹی سے شادی کر لی. آپ کی زوجہ کا نام منصورہ اور عمر 17 برس تھی، جبکہ آقا خامنائی کی عمر 25 برس تھی. هیچ وقت اظهار نگرانی و گله‌مندی ازتون نکرده. کسی قسم کے حالات میں وہ کبھی پریشان نہ ہوئی اور کبھی تھکاوٹ کا اظہار نہ کیا، بلکہ مختلف واقعات میں میرا حوصلہ بڑھایا. ایسا بھی ہوا کہ کچھ اہم خفیہ کارروائیوں میں شامل افراد کی ہمارے گھر رفت و آمد تھی. میری بیوی نے کبھی نہیں پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں، لیکن وہ ان کے آنے جانے کے انداز سے سمجھ جاتی تھی کہ یہ لوگ انتہائی اہم ہیں. سوال و جواب کے ذریعے مجھے کبھی پریشان نہیں کیا، بلکہ ہر موقع پر میرا ساتھ دیا. و منو نمیخواست سوال پیش کنه و بپرسه، اما احساس میکرد و در این حال هیچ گونه مخالفتی نداشت، بلکه کمک هم به من میکرد. اسی دوران آقا خامنائی اور خانم منصورہ کے گھر پہلا بیٹا مصطفیٰ پیدا ہوا اور آئندہ یہ گھر ایک پر رونق گھر بننے والا تھا. مصطفیٰ، مجتبیٰ، مسعود، میثم، بشرا اور ہدا یہ آقا خامنائی کا کنبہ تھا. شادی کے کچھ ہی ہفتوں بعد آقا خمینی کی گرفتاری اور ترکی کی جانب ملک بدری کی خبر آئی. یہ خبر ہمارے لیے کسی مصیبت سے کم نہ تھی، جیسے ان کی پہلی گرفتاری تھی. آقا خمینی کی ملک بدری کے بعد آقا خامنائی کے لیے انقلاب کی کامیابی سے پہلے مشکل ترین مرحلہ شروع ہوا. آقا خمینی کی ملک بدری کے باعث آقا خامنائی
اور ان کے ساتھیوں پر بھاری ذمہ داریوں کی ادائیگی کا وقت جلد آ گیا۔ قائد کی تحریک کو جاری رکھنے کی ذمہ داری ایک عوامی طاقت کو وجود میں لانا، جس کا نعرہ احائے اسلام ہے، اس کا مقصد سلطنتی نظام کو سرنگوں کرنا اور امام خمینی کو وطن واپس لانا ہے۔